یہ سوال بڑا خطرناک ہے کیونکہ بہت سارے اہل سنت والجماعت کے لوگ بھڑکیں گے لیکن ہمیں تاریخی حقائق سے بھاگنا نہیں. تو اس میں یہ بات واضح لکھی ہے کہ مالک بن نویرہ کو جب قتل کر دیا جاتا ہے تو ان کے جسم کی بے حرمتی ہوتی ہے, ان کے سر کو کاٹا جاتا ہے اور سر کو کاٹنے کے بعد ہڈیاں میں ان کا دماغ یعنی مغز کو پکایا جاتا ہے اور مغز کو پکانے کے بعد صحابہ کرام کی جو جماعت ہے اس مغز کو کھاتی ہے. یہ ان کے جسم مبارک کی بے حرمتی ہوتی ہے. یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے, یہ اہل سنت کی تاریخی کتابوں میں درج ہے. اب اہل سنت جو ہے وہ اس کے انکاری نہیں, جھوٹا واقعہ ہے. انجینئر صاحب بھی انکاری ہو گئے. بھائی آپ اپنی ان کتابوں کو جلا دیں, پھر یہ واقعہ ثابت ہے. تاریخ کی حقیقت بہت تلخ ہے. ہیومن مینجمنٹ میں وہ فیل, ہیومن مینجمنٹ میں وہ ناکام رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آگ بگولا ہو جائے. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں, بارگاہ خلافت میں احتجاج کر کہ خالد ابن ولید نے زنا کیا, کہ اس نے کیسے بغیر نکاح بغیر عدت پورے ہوئے مالک بن نویرہ کی بیوی سے نکاح کیا, یہ زنا ہے. اور اس بدکرداری پر خالد ابن ولید کو سنسار کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے. یہ حضرت عمر چلا کر حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں کہتے ہیں. اہل تشیع جو یہ کہتے ہیں, اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم حضرت ابو بکر کی خلافت کو مانتے نہیں. تو حضرت ابو بکر کا ہر اقدام جو ہے وہ بدعت ہے, اور ہر بدعت ضلالت ہے, اور ہر ضلالت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اب تک ناظرین ہم لوگوں نے وہ چیزوں پر ڈسکشن کی جس کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں جن پہ اختلافات پائے جاتے ہیں. اب میں بہت مشتاق ہوں یہ کوشچن کرنے کا کہ میرے خیال میں حضرت ابو بکر صدیق کے ون آف دا میجر کنٹریبیوشن میں سے جنید بھائی یہ ہے کہ انہوں نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف بہت زیادہ جہاد اور قتال کیا. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ بتائیں یہ شروع کیوں ہوا, اور دوسرا ساتھ آپ نے یہ بتانا ہے کیا اس کنٹریبیوشن کو اہل تشیع اپریشیٹ کرتے ہیں؟ جی آپ کا بڑا اہم سوال ہے, اور یہ بالکل زبردست سوال ہے کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد عرب مرتد ہو گئے تھے, اور بہت سے ایسے مسلمان تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ خلافت راشدہ کو نہیں مانتے تھے, خلیفہ راشد حضرت ابو بکر کو نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زکوٰۃ دیتے تھے, اور وہ ہمارے آقا تھے, وہ ہمارے رہنما تھے, وہ ہمارے پیغمبر تھے. جب پیغمبر ہی نہیں رہا تو پھر اسلام کیسا اور زکوٰۃ کیسی؟ تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع نہیں کیا تھا, وہ زکوٰۃ کے انکاری نہیں ہوئے تھے. دراصل اس میں بہت سا ایسا ٹولہ ایسا طبقہ تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس خلیفہ ابو بکر کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے کیونکہ ہم ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے حجت ہے, ابو بکر کی خلافت ہمارے لیے حجت نہیں ہے. تو اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کام رسول اللہ اپنی زندگی میں کر گئے ہیں اور ان کی زندگی میں وہ عمل ہوتا رہا, تو اب مدینہ شریف میں زکوٰۃ جمع کیوں نہیں ہوگی, اور یہ لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ کے معاملے میں منکر کیوں ہو رہے ہیں, یعنی حکومت وقت کو خلیفہ وقت کو زکوٰۃ کیوں نہیں دے رہے, جبکہ انصار و مہاجرین کے اجماع سے مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے اور اختلاف ختم ہو چکا ہے. جب مجھے اہل البیت نے مان لیا, اکابرین صحابہ نے مان لیا, اور امہات المومنین نے مان لیا, تو اب یہ مرتدین اور یہ منکرین زکوٰۃ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے روکا کہ اے ابا بکر, اے اللہ کے رسول کے خلیفہ, رک جائیے, نرمی کیجئے, یہ زکوٰۃ کے منکر نہیں ہیں, یہ آپ کو زکوٰۃ دینا نہیں چاہ رہے, یہ رسول اللہ کو دیتے تھے اور یہ زکوٰۃ پرائیویٹلی لوگوں کو دیں گے. اہل تشیع جو یہ کہتے ہیں, اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم حضرت ابو بکر کی خلافت کو مانتے نہیں. تو حضرت ابو بکر کا ہر اقدام جو ہے وہ بدعت ہے, اور ہر بدعت ضلالت ہے, اور ہر ضلالت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. تو وہ ابو بکر کی خلافت کو بدعت کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نص سے ثابت نہیں ہے, یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو اسی وجہ سے وہ اس اقدام کو اپریشیٹ نہیں کہتے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت نے زور زبردستی کر کے جو ہے وہ اپنی خلافت کو منوا کے جو ہے وہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جو ہے وہ ناجائز اور ناحق جنگ کی ہے. یہ سوال بڑا خطرناک ہے. یہ چلیں خیر میں اس کو اختصار کے ساتھ جواب دیتا ہوں, کیونکہ بہت سارے اہل سنت والجماعت کے لوگ بھڑکیں گے, لیکن ہمیں تاریخی حقائق سے بھاگنا نہیں ہے, ہمیں صحیح الاسناد روایات سے بھاگنا نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اہل تشیع اس واقعے کو بالکل صحیح پریزنٹ کرتے ہیں, اور یہ واقعہ اہل سنت والجماعت کی صحیح الاسناد روایات سے اور مستند کتابوں سے ثابت ہے. اب مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو واقعہ ہے وہ سمجھ لیجئے البدایہ والنہایہ یعنی تاریخ ابن کثیر میں بھی ہے, تاریخ طبری ابن جریر طبری بھی لے کے آئے اس واقعے کو. یہ واقعہ جو ہے وہ سمجھ لیجئے آپ کا سنن الکبریٰ البیہقی میں بھی ہے. ٹھیک ہے, اس واقعے کی جھلک المستدرک للحاکم میں بھی ملے گی. اس واقعے کی تفصیل آپ کو ملے گی امام حیثمی کی کتاب ہے مجمع الزوائد. ٹھیک ہے, اور اس واقعے کی تفصیل آپ کو علامہ ابن بر الاستیاب کی کتاب میں بھی ملے گی, الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں ملے گی. ٹھیک ہے, یہ مستند کتابوں میں اس کی روایات موجود ہیں اور بالکل صحیح روایت ہے, پکی ٹکی روایت ہے. یہی مس ہینڈلنگ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی تھی. اب واقعہ کچھ یوں ہے
کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتا چلا ان کی جماعت کے لوگوں کو کہ منکرین زکوٰۃ کے اندر مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ان کے نائب تھے اور اپنے قبیلے میں سے جو ہے وہ زکوٰۃ جمع کر کے رسول اللہ کو مدینے میں آ کے جمع کراتے تھے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے, کافر نہیں تھے. اہل سنت کے بعض نواسب ان کو کافر کہتے ہیں, ان کو مرتد کہتے ہیں, ان کو معاذ اللہ واصل جہنم کہتے ہیں کہ ان کو خالد ابن ولید نے معاذ اللہ واصل جہنم کہتا ہے. یہ بات کہنا غلط ہے. ایک صحابی رسول پر طعن ہے, ایک صحابی رسول کی توہین ہے. وہ آخری وقت تک مسلمان تھے اور صحابی رسول تھے, اور اس کی گواہی میں نے آپ کو یہ 5 کتابوں کے ریفرنسز دیے ہیں, ان میں آپ جا کے پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے ریفرنسز دیے ہیں. اچھا, اب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ منکرین زکوٰۃ کا ٹولہ بڑھتا جا رہا ہے, جس میں خاص طور پر یہ ٹولہ بھی جو ہے وہ سرگوشی کر رہا ہے مالک بن نویرہ کا. اور مالک بن نویرہ نے جا کے سجا نام کی جو عورت ہے, ٹھیک ہے, اس سے ہاتھ ملا لیا ہے اور وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ چاہتی ہے. لیکن مالک بن نویرہ کو ان کے ناپاک عزائم کا نہیں پتا تھا کہ وہی سجا نام کی عورت جس نے دعوی نبوت کیا ہے جھوٹا, وہ مسلمہ کذاب سے جا کے جو ہے وہ اندرونی طور پر یا خفیہ طور پر نکاح کر لیتی ہے, اور پھر ان کا آپس میں زنا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ دونوں فوجیں مل جاتی ہیں, اور پھر اس کے بعد جو وعدہ مالک بن نویرہ سے کیا ہوتا ہے سجا نام نے, وہ توڑ دیتی ہے اور وہ اپنی فوج لے کے چلی جاتی ہے. تو اس وقت مالک بن نویرہ اور ان کے ساتھی تنہا ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. ان کی بیوی جو ہے, جو انتہائی حسین اور جمیل خاتون ہوتی ہیں, اس وقت میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا, کیونکہ میں نے اس کی ویڈیو جو ہے کچھ عرصہ پہلے بنائی تھی, تو وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو میں آپ کو انشاءاللہ اس کو ریفرنس کے طور پر بعد میں بتا دوں گا. تو مشورہ یہ دیتی ہے کہ آپ اس معاملے میں رجوع کر لیں. لیکن مسلمانوں کی یعنی ان کی جماعت کی طرف سے اتنا معاملہ لیٹ ہو چکا ہوتا ہے اور پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہوتا ہے کہ اگلے ہی دن ان کی جو فوج ہے یا ان کے جو قبیلے کے لوگ ہیں, ان کے قافلے کے لوگ ہیں, ان کا محاصرہ خالد ابن ولید کر لیتے ہیں. اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر ان کو قید میں لے لیتے ہیں. تو انہوں نے جملہ یہ کہا جو زو مانے آیا, جس میں خالد ابن ولید کو لگا کہ دراصل مالک بن نویرہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا یا میں زکوٰۃ دینا نہیں چاہتا, یعنی تمہارے آقا کو زکوٰۃ دینا نہیں چاہتا. تو وہ حالانکہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اس زکوٰۃ کا منکر ہوں یا دینا نہیں چاہتا. انہوں نے کہا تھا کہ ہاں تمہارے آقا اب نہیں رہے تو میں دینا نہیں چاہتا. تو وہ سمجھے کہ جیسے وہ منکرین زکوٰۃ ہو گئے. انہوں نے کہا تمہیں دینا نہیں چاہتا, زکوٰۃ کا منکر نہیں ہو, تمہیں دینا نہیں چاہتا. یہ دو الگ الگ بات ہے. اچھا, اس کے بعد واقعہ کچھ یوں آتا ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور وہ اس واقعے کے شاہد ہوتے ہیں کہ میں نے ان کے قافلے والوں کو نمازیں پڑھتے ہوئے اذانیں دیتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے, یہ بات تاریخ طبری میں بہت ڈیٹیل میں ہے, کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مالک بن نویرہ اور اس کی جماعت کافر نہیں تھے, مرتد نہیں تھے, مسلمان تھے. اس کے بعد ہوتا کیا ہے, تلوار ان کی گردن پہ ہوتی ہے, انہیں بیڑیوں میں پتھر کے بعد لٹا دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں جو ان کی گردن پہ تلوار رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں بھائی کیا تمہارا مطالبہ ہے, ٹھیک ہے, کیا تم ہمارے آگے سرنڈر کرتے ہو, کیا تم زکوٰۃ دو گے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں زکوٰۃ جو ہے وہ تمہیں نہیں دوں گا, یعنی میں زکوٰۃ کا منکر نہیں ہوں, تمہیں نہیں دوں گا, ٹھیک ہے. لیکن ہوتا یہ کہ ان کو مہلت نہیں دی جاتی. اس کے بعد ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھتے ہیں کہ مالک بن نویرہ کا قتل ناحق ہوا ہے, اور اس قتل ناحق کے ذمہ دار خالد ابن ولید ہیں. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ تاریخ طبری میں آتا ہے, اور یہ بات اہل تشیع کا جو اعتراض ہے بالکل صحیح ہے. تاریخ طبری میں, الاستیاب میں, الاصابہ میں, فی تمیز الصحابہ میں, یہ تاریخ اسلام کی مستند ترین کتابیں ہیں, اور اس کو باقاعدہ طور پر علماء دین جو ہیں ان کو تاریخی طور پر پڑھایا جاتا ہے بڑے بڑے مدارس کے اندر. تو اس میں یہ بات واضح لکھی ہے کہ مالک بن نویرہ کو جب قتل کر دیا جاتا ہے تو ان کے جسم کی بے حرمتی ہوتی ہے, ان کے سر کو کاٹا جاتا ہے, اور سر کو کاٹنے کے بعد ہنڈیا میں ان کا دماغ یعنی مغز کو پکایا جاتا ہے, اور مغز کو پکانے کے بعد صحابہ کرام کی جو جماعت ہے اس مغز کو کھاتی ہے. یہ ان کے جسم مبارک کی بے حرمتی ہوتی ہے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو دیکھتے ہیں, غم و غصے میں ہوتے ہیں, جلال میں ہوتے ہیں. یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے, یہ اہل سنت کی تاریخی کتابوں میں درج ہے یہ واقعہ. اب اہل سنت جو ہے وہ اس کے انکاری نہیں, جھوٹا واقعہ ہے, انجینئر صاحب بھی انکاری ہو گئے. بھائی آپ اپنی ان کتابوں کو جلا دیں, پھر یہ واقعہ ثابت ہے, یہ واقعہ ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے انسانی گوشت کھا کر بے حرمتی کی ہے. اور ابو قتادہ نے پھر جا کے شکایت کیوں کی,
ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں